اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد والے، نیلی آنکھوں والے اور تھوڑے بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے بغیر ہتھوڑے اور گرم کرنے کے لوہے کو موڑ کر زرے بنا لیتے تھے اور روزانہ ایک زرے بنا کر 600 درہم کے اندر بیچا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ آپ نصف رات سوتے اور نصف رات قیام فرمایا کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرمایا کرتے تھے، اور جب جنگ ہوتی تو سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے اور ہرگز بھی میدان جنگ سے نہ بھاگتے۔ پیار دوستو، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی آواز جو بھی سنتا اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ زبور کی تلاوت ایسے پرسوز انداز میں کرتے کہ کانوں نے ایسی آواز نہ سنی ہوگی، حتیٰ کہ جن و انس اور پرندے پانی آپ کی آواز سن کر رک جاتا تھا اور مستی کی حالت میں مدہوش ہو کر مر جاتے، اور آپ کی تلاوت سن کر کنواری لڑکیاں اپنے پردے سے باہر آ جایا کرتی تھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سونے کی ایک زنجیر عطا فرمائی تھی جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کو فیصلہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو شخص سچا ہوتا وہ اس سونے کی زنجیر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا اور جو جھوٹا ہوتا وہ اس زنجیر کو پکڑ نہ سکتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، جن میں سے 70 آزاد مہر والی عورتیں تھیں اور 30 لونڈیاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جالوت جو کہ فلسطین کا سردار تھا، وہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانے پر تلا ہوا تھا، اور اس وجہ سے بنی اسرائیل کا سردار طالوت بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنی فوج اور طاقت و قوت نہیں تھی کہ وہ جالوت کی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل میں یہ منادی کرا دی تھی کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس کو اپنی آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی دیں گے۔ چنانچہ جب اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا تو اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ یاد آیا کہ ایک روز میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک رستے میں پڑے ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد علیہ السلام، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں اور میرے ذریعے سے انہوں نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لو، میں آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کچھ اور دور گئے تو اسی طریقے سے ایک اور پتھر سے آواز آئی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں اور میرے ذریعے سے انہوں نے ایک شخص کو ہلاک کیا تھا، چنانچہ میں بھی آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے کے اندر ڈال لیا۔ چنانچہ اسی دوران ایک اور پتھر سے آواز آئی کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں جو کہ خدا کے نبی ہیں اور میرے ذریعے سے جالوت کو ماریں گے۔ یہ سن کر آپ کو اور بھی زیادہ تعجب ہوا اور آپ نے اس کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے کے اندر ڈال لیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک غلیل عطا کی تھی جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو بھی مارتے تو وہ پاش ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو یہ یاد آیا تو آپ اعلان کرنے والے کی طرف بڑھے اور آپ نے کہا کہ بادشاہ کو جا کر خبر کر دو کہ جلد ہی جالوت کا سر اس کے قدموں میں پڑا ہوگا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنی آدھی سلطنت بھی مجھے دے اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی میرے ساتھ کر دے۔ پیارے دوستو، سردار طالوت کے جب یہ مخبر خبر لے کر طالوت کے پاس پہنچے تو سردار طالوت نے اپنے مخبروں کو حکم دیا کہ جا کر اس نوجوان کے بارے میں چھان بین کرو۔ چنانچہ طالوت کے جاسوسوں نے جلد ہی چھان بین کر کے سردار طالوت کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ واقعی وہ نوجوان بہت زیادہ بہادر ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جب بنی اسرائیل کے ساتھ سردار جالوت کی خون ریز جنگ کا اعلان ہوا تو طالوت اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا، اور اس کے لشکر کے سپاہی جالوت کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر اپنی ہمت ہار بیٹھے۔ لڑائی کا باقاعدہ آغاز نہ ہوا تھا کہ دونوں لشکروں کی فوجیں پہاڑیوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں اور درمیانی علاقہ میدان جنگ بننے والا تھا۔ چنانچہ جنگ کا آغاز سردار جالوت نے خود میدان میں اتر کر کیا۔ چنانچہ وہ میدان میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ انتہائی قد آور اور لمبے چوڑے جسم کا مالک تھا۔ چنانچہ جالوت نے میدان میں آ کر اسرائیلیوں کو للکارا کہ کوئی آ کر میرا مقابلہ کرے، تو بنی اسرائیل کے لشکر سے کوئی نوجوان نہ آیا۔ جب اس نے کئی بار للکارا اور کوئی جواب نہ آیا تو اسے یقین ہو گیا کہ بنی اسرائیل کا کوئی نوجوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ چلایا کہ اے بنی اسرائیل، آؤ اور مجھ سے مقابلہ کر کے مجھے قتل کر دو اور سارے فلسطینیوں کو اپنا غلام بنا لو۔
اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں میری قوم کی غلامی سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر بنی اسرائیل کے لشکر سے حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان میں قدم رکھا، اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور آپ نے اپنا تھیلا پہنا ہوا تھا جس میں غلیل اور وہ پتھر بھی موجود تھے جو آپ نے رستے میں چلتے ہوئے اٹھائے تھے۔ چنانچہ جب جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی دیکھی تو کہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں کوئی کتا ہوں جو لاٹھی اٹھا کر میری طرف آ رہے ہو۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جالوت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اپنی غلیل کے اندر رکھا تو وہ خدا کے حکم سے تینوں مل کر ایک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل کو گھماتے ہوئے اس پتھر کو جالوت کے سر پر مارا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اس کے سر کے اندر لگا تو وہ ایک مردہ جسم کی طرح نیچے گر کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر جالوت کے لشکر کے اندر ہلچل مچ گئی اور وہ ہمت ہار کر بھاگنے لگ گئے، جس پر بنی اسرائیل کے لشکر نے جالوت کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جالوت کے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد سردار طالوت نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے بادشاہت، حکمت و دانائی سے نوازا، اور جتنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم بھی سکھایا تھا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعد کے ساتھ دفع نہ کرتا تو زمین فساد والی ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ حسن و جمال سے نوازا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا اور ان میں ایک خوبصورت آدمی پر ان کی نظر پڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 60 سال۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کی عمر کے اندر اضافہ فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تم اپنی عمر کا کچھ حصہ اس کو دے دو تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی عمر سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کو آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری عمر میں سے 40 سال باقی ہیں۔ چنانچہ اس وقت فرشتے نے آپ کو یاد دلایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ نے 40 سال ہبہ کر دیے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے، اور جب آپ علیہ السلام باہر جاتے تو گھر کے تمام دروازے بند کر کے جاتے، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا، تو آپ کی بیوی دروازے سے جھانکنے لگ گئی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی گھر کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد سے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں سے گھر میں آیا ہے، جبکہ دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ اللہ کی قسم داؤد علیہ السلام ہمیں ضرور ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو وہ آدمی اسی طرح گھر کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور پردے میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر ایسا ہے تو پھر آپ تو ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کچھ دیر ٹھہرے، پھر آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جب لوگ آپ کو غسل اور کفن دے کر فارغ ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ آپ پر سایہ کریں، چنانچہ پرندوں نے آپ علیہ السلام پر سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو سکیڑ لو، جس پر پرندوں نے اپنے پروں کو سکیڑ لیا تو زمین پر روشنی اور ہوا آنے لگی۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص فوت نہیں ہوا جس پر داؤد علیہ السلام سے زیادہ بنی اسرائیل نے غم اور پریشانی کا اظہار کیا ہو۔